السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو اسکولنگ رولنگ۔ آج ہم اپنے نیو ٹاپک نیو سیریز کے ساتھ آئے ہیں وچ از ہاؤ ٹو لوز ویٹ ان اردو. ٹھیک ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دیسی ڈائٹ مطلب پاکستانی ڈائٹ کے حساب سے موسٹلی گائیڈنس دیں. اس میں ڈفرینٹ ریسیپیز بھی انکلوڈ کریں گے ہم آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ کافی کمپریہنسو ٹاپک ہے اور یہ بہت ریکویسٹڈ بھی ہے، اور یہ کیا کہنا چاہیے آج کل بہت پاپولر بھی ہے. موسٹلی لوگوں کی کوئری ہوتی ہے کہ ویٹ کیسے لوز کیا جائے. تو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ کیسے اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے، کیا چیز ہم ڈائٹ میں چینجز لا سکتے ہیں، کیا ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم ٹپس بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم آج کل یہ اتنا ایپیڈیمک کیوں بنا ہوا ہے، کیوں لوگ اتنی جلدی ویٹ گین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے شروع میں آپ نے بور نہیں ہونا، تھوڑی بیسک باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نا بیسکلی آپ کا مائنڈ سیٹ ایک طرح سے بلڈ ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا کیا چینجز لے کے آنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک بہتر رسپانس ملے گا اپنی باڈی سے. ٹھیک ہے، اپنی ہیلتھ سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کافی دفعہ چیز کور کی ہے نیوٹریشن بیسکس. ٹھیک ہے، میکرو نیوٹریئنٹس، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس، یہ ہم ان چیزوں پہ، یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے نا نظر میں رکھنا ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے. جب ہم اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا دھیان ان چیزوں سے ہٹے گا جو باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر یہ فوکس کریں کہ آج کا ہم نے کارب، پروٹین اور فیٹ لیا ہے، ہم نے فروٹ اور ویجیٹیبلس کی جو ہے اپنا اماؤنٹ سرونگ پوری لی ہے، تو ہم آٹومیٹکلی جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کے دن میں سے کہ ہم اور کچھ ایسی چیز لیں جو کہ جنک ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں سے اپنا فوکس شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، میکرو نیوٹریئنٹس آپ کے پاس ہے، ویجیٹیبل ہے، فروٹ سے آپ کو فائبر، وٹامن، منرلس اور انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب پروٹین سورسز آپ نے، اب اس میں نے صرف ایمفسائز کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف میٹ بیسڈ ہو یا اینیمل بیسڈ ہو. ٹھیک ہے، میٹ، پولٹری، فش، ایگز، ڈیری، ان سب چیزوں میں ایک پروٹین شامل ہوتا ہے. پلانٹ بیسڈ بھی پروٹینز ہیں، جس طرح آپ کے پاس نٹس، سیڈس، بینس، ٹوفو اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ موسٹلی ایشین کوزین میں کافی یوز کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی اگر آپ کھائیں کوئی ایشین کوزین وغیرہ تو ان میں ضرور آپ کو ٹوفو والے آپشنز بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیور پلانٹ بیسڈ پروٹین ہوتی ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. دیکھ لیں کہ نیوٹریشنل بینیفٹس کافی زیادہ ہیں. یہ وٹامنز، منرلز میں ہائی ہوتا ہے، فائبر میں، اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کو آکسیڈیشن سے، ڈیمیج سے بچاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کے پاس کیا کیا آ جاتا ہے، لیفی گرینز آ جاتے ہیں. جس طرح لیفی گرینز ہوتے ہیں ہرے پتے والی سبزی. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس پالک، کیل وغیرہ آ گئی. کروسیفیرس ویجیٹیبلس میں آپ کے پاس آ گئی پھول گوبھی، بروکلی اب آپ آج کل مل رہی ہے، پہلے تو اتنی کم کم ہی ہوتی تھی، اب آج کل آپ دیکھیں گرین سی ہوتی ہے پھول گوبھی کی طرح. ٹھیک ہے، فروٹس میں آپ کے پاس بیریز آ گئی. ٹھیک ہے، اسٹرابیری، بلو بیریز، کافی ساری ورائٹی ہوتی ہے بیریز کی بھی. ٹھیک ہے، سٹرس فروٹس آ گئے جس میں آپ کے پاس مالٹا، لیمن، یہ سب چیزیں ہیں. ٹراپیکل فروٹس وغیرہ بھی کافی اب جو ہے نا ٹرینڈنگ ہو گئے، مل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ کراچی والی سائڈ سے تو وہاں پہ تو کافی ورائٹی ہے، لیکن اگر باقی کہیں شہر سے تو وہاں پہ بھی بڑے مارٹس پہ کافی آپ کو فروٹس میں بھی آپشنز وغیرہ مل جاتے ہیں. اور ماشاء اللہ پاکستان ہے بھی ایسا ایک ملک ان کے پاس فروٹ کی ورائٹی کافی زیادہ ہے، تو ہمارے پاس ماشاء اللہ الحمد للہ کافی سارے فروٹس کی نا آتی جاتی ہے. مینگو بھی ہے، واٹر میلن، بنانا، ایپل، کیوی، لیچی، کافی سارے فروٹس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ہے ہیلدی فیٹس اینڈ آئلس. ٹھیک ہے، ایووکاڈوز، نٹس، سیڈس، آلیو آئل، یہ آپ کے پاس سورسز آ جاتے ہیں ہیلدی فیٹ کے. پھر اومیگا 3 جو ہے وہ کن اس میں زیادہ وہ پایا جاتا ہے، وہ ہے فیٹی فش، فلیک سیڈس جو کہ السی کے بیج ہوتے ہیں، اور والنٹس، اخروٹ. ٹھیک ہے، بیوریجز ہم کون سے لے سکتے ہیں، پانی لے سکتے ہیں، کوئی بھی ہائیڈریشن کے لیے کوئی بھی آپ بیوریج لے لیں. ٹی کافی بھی ہم لوگ لیتے ہیں اپنے دن میں. جوسز بھی ماڈریشن میں لے سکتے ہیں. ملک یا پلانٹ بیسڈ آلٹرنیٹس. پلانٹ بیسڈ آلٹرنیٹس کیا ہوتے ہیں، یا آپ نے آج کل دیکھا ہوگا اوٹ ملک، آلمنڈ ملک، سوئے ملک، یہ کافی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کا بھی آپ جو ہے ملک اب یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لیکٹوز انٹالرنس ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جو ڈیری، پیورلی ڈیری سے ملک، کاؤ ملک، کوٹ ملک، ان کے علاوہ بھی اب اور آپشن ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم ٹپس کی طرف تھوڑا چلیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ اپنا ڈائٹری پیٹرن چینج کر رہے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ ایک دم آپ بس ایک دن اٹھ کے کہیں کہ میں سب کچھ چھوڑی ہوں اور اب جو ہے نا میں نے کچھ ایسا نہیں کھانا، جبکہ اس سے پہلے آپ کا ڈائٹ پیٹرن کافی خراب ہوا، آپ دن میں آپ کا دن نہ گزرتا ہو کولڈ ڈرنک کے بغیر، آپ کو باہر سے کھانے کی عادت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک دم سے آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اگر آپ بہت ڈسپلنڈ اور روٹین انسان ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اکثر ریلیپس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ لے کے نہیں چلتے کسی چیز کو، وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ بس سب ٹھیک ہو جائے، تو وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے چینجز کریں گے. ٹھیک ہے، اور چھوٹے چینجز کیا ہو سکتے ہیں، چینی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں چائے میں آپ 2 چمچ چینی لے رہے ہیں، اس کو ایک کرنے کی کوشش کریں. آپ دن میں کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں، ایسی کچھ آپ کا ریفریشنگ سا کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، تو اس کے بجائے آپ لیمنیڈ بنا لیں، آپ کوئی فروٹ کا جوس نکال لیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ایسے چھوٹے موٹے چینجز کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ چائے کے ساتھ بیٹھ کے بسکٹ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو
بجائے اس کے کہ آپ وہ بسکٹ کھائے جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا کھولا آپ نے زیرہ پلس کا پیک پورا ہاف رول کھا لیا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا مائنڈ فل رہیں, ایک دو بسکٹ کھا لیں, باقی رکھ دیں, پیک کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے جنک فوڈ کنزمپشن. یہ تو ہمیں ویسے ہی ہوتا ہے, بوریت ہو رہی ہے, مووی دیکھ رہے ہیں, جس آج جو ہے ہم نے یہ کھانا ہے, جنک فوڈ ہی کھانا ہے, لیز کا پیکٹ کھولا اور پھر بھول گئے سب کی کیا ڈائٹ تھی کیا کچھ, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے چولہے پہ جب پاپ کارن بنا لیں, اسٹوو ٹاپ پاپ کارن بہت ایک اچھی چیز ہے آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ فیل نہیں ہوتا کوئی ہیلتھی اسنیک ہے, اوپر سے آپ کا جو ہے نا کیلریز اس میں کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ جو ہے ویجیٹیبل کو ہمس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, آپ فروٹ کھا سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے گھر پہ کوئی بھی ایسے اسنیکس بنا لیں, آپ ناچوس وغیرہ فرائز گھر میں بنا لیں, اس کو بہت اچھی طرح سے اس کا آئل کا کیا کہنا چاہیے ابزارپشن کم کر کے, اور پھر اس کو کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھار آپ جو ہے پکوڑے وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں سبزی کے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا بھر بھر کے نہیں کھانی کوئی بھی چیز, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ایک اور چیز نوٹ کیا میں نے کہ کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پورا کھانا نہیں ہم کھائیں گے, ہم کچھ چھوٹا موٹا کھا لیتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں بھوک نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ اگر آپ پوری ایک میل چھوڑتے ہیں نا تو آپ اپنے اتنے سارے کمپوننٹس مس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسنیک سے کور نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, انرجی کم ہوتی ہے, پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کوئک سا کھائیں, کچھ کاربس فل کھائیں, کچھ ایسا کھائیں جس سے ہم بس ایک دم سے ریچارج ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس میں آپ اکثر خرابی کرتے ہیں. اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم فل میلس لیں گے تو آپ کو بہت ہی مطلب کم چانسز ہوتا ہے کہ آپ کو فالتو کی کریونگز ہو, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ نے اپنا ڈائٹ پلان چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک دن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ہم صبح دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ڈائٹ پلان میں شامل کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے مینیو پلانس بنائیں. آپ نے اگر ہفتے وار گروسری کرتے ہیں یا ہر 3 دن بعد کرتے ہیں سبزی اور یہ سب چیزوں کی, تو آپ یا ہو سکتا ہے 2 ہفتے کی اکٹھے لے لیتے ہو, مہینے کے لیتے, جیسے بھی لیتے ہیں نا, آپ نے اس حساب سے پلان بنانا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم دن میں یہ کھائیں گے, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے حساب سے آپ گروسری کی لسٹ بھی بنائیں گے کہ اچھا اگر ہم نے صبح دوپہر شام یہ چیز کھانی ہے تو پھر اس میں جو ہے نا ہمیں کتنا چاہیے ہوگا, کیا کیا چاہیے ہو, اس حساب سے ہی آپ گروسریز لیں گے, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں گے کہ ایکسٹرا چیزیں نہ اٹھائیں. ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی گروسریز خالی پیٹ نہیں کرنے جاتے, ٹھیک ہے. گروسری کبھی بھی خالی پیٹ نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ وہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں ایسی, پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہمیں کریونگز ہو رہی ہیں تو ہم یہ بھی لے لیتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں, تو پھر اس طرح بہت نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ خالی پیٹ جائیں گے آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی, آپ کہیں گے یہ چپس بھی اٹھا لو, یہ وافلز اٹھا لو, ڈمپلنگز اٹھا لو, سب کچھ اٹھا لو, پھر وہ آپ کو ظاہر پڑے ہوں گے, پھر آپ کھائیں گے بھی گھر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں لائیں ہی نہ, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کیلوری ٹریکنگ, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی کیلوریز ٹریک کرنی ہے. دیکھیے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے نا بس تھوڑا سا یہ لے رہے ہیں, تھوڑا سا وہ لے رہے ہیں, اور بس 1 چمچ ہم نے جو ہے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں, چھوڑو جو ہے بس نا تھوڑا سا پیکٹ کھا رہے ہیں چپس کا, اچھا تم نے میٹھا بنایا چلو ہم 2 چمچ چکھ لیتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے نا بہت گڑبڑ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بس چکھتے چکھتے جو ہے نا ہم اپنی 500-600 کیلریز کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے, یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اکثر آپ کو لوگ ویسے بھی کرتے ہیں, پھر اسپیشلی یہ بھی کہ عورتیں بھی بہت کرتی ہیں, کھانا بناتے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے, اچھا ٹھیک ہے یہ پکائی کے نہیں, آلو نکال کے کھا لیا پورا, اچھا تھوڑی دیر بھوک لگ رہی, ادھر ہی کچن میں کھڑے کھڑے یہ کھا لیا وہ کھا لیا, ٹھیک ہے. اس طرح کرتے کرتے پلس ہوتی جاتی. تو آپ نے نا اسٹرکٹلی اپنی کیلریز کاؤنٹ کرنی ہے کہ کیا, تاکہ آپ کے پاس ریئل پکچر آئے. یہ جب میں خود نیوٹریشن وغیرہ نہیں پڑھ رہی تھی تو پہلے اسٹارٹ میں کافی ویکنس وغیرہ رہتی تھی, ٹھیک ہے. بلکہ تب نیوٹریشن پڑھنا شروع کی تھی میں نے, تو مجھے تھا کہ اچھا اس میں اتنا ہے, اس میں اتنا ہے, تو میری کتنی کیلریز ہو جاتی ہوں گی. اب پھر میں نے دن میں پورا کیلکولیٹ کیا اور ایوری تھنگ, تو پتہ چلا کہ دن کی ٹوٹل ہی 700 کیلریز بن گئی تھی. تو اس طرح آپ کو نا بہت کلیئر پکچر مل جاتی ہے کہ آپ کدھر کر رہے ہو خرابی, ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے میل پریپ. بجائے اس کی کہ آپ آخری مومنٹ تک انتظار کریں کہ ہمیں جب بھوک لگے گی تو ہم پھر جو ہے نا کھانے کی تیاری کریں, آپ جو ہے نا پہلے سے میل پریپ کر کے رکھیں, ٹھیک ہے. آپ سنڈے آپ کو چھٹی ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کی کہ آپ کہیں کہ چھوڑو ہم دیکھیں گے ہفتے میں ہم نے کیا کھانا ہے, دیکھ لیں گے جب سبزی آئے گی تو تب دیکھیں گے کیا پکا, گوشت آئے گا تب سوچ لیں گے کیا کرنا, ٹھیک ہے. ایسے نہیں کرنا, آپ نے سوچ کے رکھنا ہے اچھا اس ہفتے جو ہے ہم نے ایک دفعہ جو ہے میں نے یہ بنانا ہے, میں نے آلو مٹر گاجر بنانا ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں چکن کا سالن بنانا ہے, اور اس کے ساتھ ہم چاول بنے رکھیں گے, یہ والے کباب بنانا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے نا سوچ کے پھر آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سوچنا ہے, آپ نے اس کا بس نوٹ کرنا ہے, اس حساب سے گروسری کرنی ہے, اور پھر وہ چیزیں پریپیئر کر کے رکھنی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح اگر آپ چکن میرینیٹ کر کے رکھ لیں, یا پھر آپ جو ہے سبزی کاٹ کے رکھ لیں, ٹھیک ہے. ایسی چیزیں اپنے لیے کیا کریں کہ آپ کو جب بھوک لگے نا تو آپ کے سامنے چیز بس آلموسٹ ریڈی ٹو ایٹ ہو, ٹھیک ہے. تھوڑے سے ایفرٹ کرنے سے آپ کے پاس چیز آ جائے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی اور آپ کو شدید بھوک لگی ہے تو آپ کبھی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہیں گے اچھا میں ابھی 1 گھنٹے کا پروسیس شروع کرتا ہوں اور پھر جو ہے نا 1 گھنٹے بعد مجھے کھانا مل جائے گا. آپ نے یہی کہنا دفعہ کرو اس کو, ادھر آپ نے نوڈلس کا پیکٹ کھولنا بنا کے کھا لینا, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اینڈ تک خود بھی تکلیف میں رہیں اور اب پھر باڈی کو بھی جو کریو کر رہی ہے بجائے اس کے وہ دیں, آپ اس کو جنک فوڈ کھلائیں. آپ جو ہے نا پہلے سے میل پریپ کر کے رکھیں.
اچھا نیکسٹ ہے مائنڈ سیٹ پریپ. ٹھیک ہے، میل پریپ تو ہم نے چلنے کرنی ہے. مائنڈ سیٹ پریپ کیا ہوگا؟ ہم اگر ہر چیز لاسٹ مومنٹ پہ چھوڑیں گے تو ہمیں اسٹریس ہوگا. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسٹریس لیں، ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم ڈسپلن اور روٹین رکھیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود ہی کہنا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی مدد خود ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود ہی یہ اپنے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. آپ کی وائف، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، آپ کی بہن بھائی، آپ کے دوست ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 6 دن کریں گے. ٹھیک ہے، وہ روز آپ کے لیے ہر کھانا نہیں آپ کو بنا کے کہیں گے کہ یہ مت کھاؤ یہ کھاؤ. ٹھیک ہے، وہ اس سے ویسے بھی لڑائیاں ہوتی. آپ نے خود جو ہے نا مائنڈ سیٹ اپنا پریپیئرڈ رکھنا ہے. آپ نے خود ہی موٹیویٹڈ رہنا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. بے شک اس دن آپ کا موڈ نہ ہو، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو ہے نا یہ اسٹیپ اٹھانا ہے. یہ آپ کسی کے لیے نہیں کہہ رہے کہ میں چلو میں ویٹ لوز کرنا ہے تو یہ وہ. آپ ویٹ لوز کریں گے، آپ خود لائٹ فیل کریں گے، آپ خود جو ہے ایج اچھی طریقے سے کریں گے، آپ کو کوئی ڈیفیشنسیز نہیں ہوں گی، آپ بیمار کم پڑیں گے. آپ یہ سب اپنے لیے کریں. ٹھیک ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھیں کہ دس از سیلف کیئر. ٹھیک ہے، میں اپنے لیے اسٹیپ لے رہا ہوں، لے رہی ہوں. تو اس طرح اپنا مائنڈ سیٹ پریپیئر رکھیں اور اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ آپ ڈسپلن میں رہیں، آپ ایک روٹین میں رہیں. ٹھیک ہے، موٹیویشن آتی جاتی رہتی ہے. آپ نے جو ہے نا ڈسپلن رہنا ہے، روٹین میں رہنا ہے، اپنے اسکیجول بنانا ہے اور اسی طرح پھر آگے بڑھنا ہے. اچھا نیکسٹ از چیٹ مینس. اچھا یہ بہت رواج ہے ہر ڈائٹ پلان، ابھی تک ڈائٹ پلان دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اچھا چیٹ ڈے کب ہے ہمارا. بجائے اسی کہ آپ چیٹ ڈے رکھیں اور اپنا پورا دن مطلب بھر کے کھانا. مطلب پتہ ہے چیٹ ڈے جب بھی رکھو ہو نا تو آپ اتنا خراب کھانا کھاتے ہو ایک دن کہ اگلے دن جو ہے نا آپ کو یا تو پیٹ خراب ہوا ہوتا ہے یا آپ کو ہوتا ہے کہ میں سب چھوڑ دوں، مجھ سے نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں نیکسٹ چیٹ ڈے کب آئے گا، میں کب تک کھانا صحیح سے کھاؤں گی. تو وہ اس طرح آپ کا نا مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں کچھ غلط ہوا ہے، جبکہ جو آپ ہیلدی میلز کھا رہے ہو نا وہ آپ کے بالکل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. چیٹ میلز آپ کے لیے غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کی کہ آپ پورا ایک چیٹ ڈے رکھیں اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں اور پریشان کریں اور طبیعت بھی ڈاؤن کریں، آپ چیٹ میلز رکھ لیں. اب چیٹ میلز کا کیا ہے کہ آپ مور آفن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں اتفاق سے فرینڈس کے ساتھ، آپ کا پلان بن گیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کیا آپشن ہے، کوئی بات نہیں، آپ لے لیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کا پلان کیا تو آپ رات کو نارمل میل کھا لیں، اپنا ہیلدی میل کھائیں. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی بھی بڑی بنتی رہتی ہے، آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوتا رہتا ہے کہ میں ہم ایک دم سے ہٹ نہیں گئے چیز سے اور ہم پورا دل نہیں خراب ہوا. تو اس سے جو ہے نا آپ کا پھر کیلریز بھی بیلنس رہتی ہے اور آپ کی باڈی کی عادت بھی نہیں خراب ہوتی. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی ٹپس اینڈ ٹرکس تھے، یہی پریپریشن تھی ایک طرح سے کہہ لیں آپ کا ویٹ لاس کروانے کی. اب آگے جو ہے ہم ڈائٹ پلانس بھی دیکھیں گے، ان کی ایگزامپلس بھی ڈسکس کریں گے. ہم ساری چیزیں دیکھیں گے جس سے ہمارا جو ہے نا ویٹ لوز ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بہتر طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے. ہم کچھ میتھس بھی ڈسکور اور ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی عرصے سے مارکیٹ میں ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس طرح ویٹ لاس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کسی سے کہ ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے، وہ آپ کو 6 ٹپس بتا کے ہی جائے گا. بندہ آگے سے مشورہ آپ کو ہر کوئی دے کے جائے گا یہ کرنا ہے یہ نہیں. لیکن ضروری نہیں ہے ہر کوئی آپ کی جو ہے نا فائدے کی بات کرے، کسی کو کوئی پراپر نالج بھی ہو کہ نہیں. سنی سنائی باتیں بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ بس بنے رہنا ہے، فالو کرتے رہنا ہے سیریز. ہم آگے بھی اس کو خوب اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں یا آپ کچھ اسپیسیفک پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈو کامنٹس میں ڈراپ کریں اور پھر ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.